بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہم ہاتھوں میں مشعلیں لیے غاروں میں گھومتے رہے۔ یہ غار چٹانوں کے اندر ہی اندر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بعض غار سرنگوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور بعض بالکل الگ تھلگ تھے۔ ان غاروں میں رہنے والے کئی اور لوگ بھی بملا کی تلاش میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ آدھی رات تک تلاش جاری رہی لیکن بملا کو ملنا تھا، نہ ملی۔ میں اور سمبا واپس اسی غار میں آ گئے۔ سمبا کو شام کو اپنی بستی واپس جانا تھا لیکن بملا کی گمشدگی کی وجہ سے وہ بھی میرے پاس ہی رک گیا تھا۔ ہم آدھی رات کے آخری پہر تک بیٹھے بملا ہی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ صبح ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ تریدیو بھی پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ سمبا اٹھ کر غار سے باہر چلا گیا۔ تریدیو میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے بملا کی گمشدگی کا افسوس ہے، تریدیو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صدیوں پرانے یہ غار ہم بڑے پر اسرار ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک رات پہلے تم جن چان گومپا سے مل چکے ہو، اس جیسا پر اسرار شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم اگر چاہو تو میں اب بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہاری یادداشت برقرار ہوتی تو تم مجھے فوراً پہچان لیتے۔ ہماری پہلی ملاقات تقریباً 1 مہینہ پہلے کھٹمنڈو میں ہوئی تھی۔ میں اسے باقاعدہ ملاقات تو نہیں کہوں گا، میں اس وقت دیش مکھ کی طرف تھا اور ہم ایک دوسرے کے حریف تھے، لیکن اب ہم میں دوستی ہو سکتی ہے۔ کھٹمنڈو حریف، دیش مکھ، میرے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، میں اپنا ماضی بھول چکا ہوں۔ میں بے بسی سے سارے جھٹکنے لگا، مجھے بالکل یاد نہیں، ماضی کی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں تمہیں اتنا تو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے تمہارے ایک دوست کی حویلی کو آگ لگا دی گئی تھی اور تمہارا دوست سابق پولیس انسپکٹر پانڈے بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اور صرف 3-4 دن پہلے تم پدمی کے قریب ناگپال اور چانگلی کے 2 آدمیوں کو قتل کر کے 500 کلو ہیروین لے اڑے تھے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، گویا اسے شبہ تھا کہ میں اپنی یادداشت کھو جانے کا ڈھونگ رچا رہا ہوں۔ ناگپال، چانگلی، 500 کلو ہیروین، میں بالکل نہیں سمجھا۔ مجھے اس کی باتوں سے الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب مجھے کھل کر بات کرنی پڑے گی۔ تریدیو نے یہ کہتے ہوئے محتاط نگاہوں سے غار کے دروازے کی طرف دیکھا۔ تم اپنی ایک دوست کو چھڑانے کے لیے دیش مکھ کا پیچھا کرتے ہوئے ہندوستان سے کھٹمنڈو آئے تھے۔ تم بھی اگرچہ غیر قانونی طور پر نیپال میں داخل ہوئے تھے لیکن پولیس آفیسر تمہاری مدد کر رہے تھے۔ دیش مکھ نے ناگپال کے پاس پناہ لے لی تھی لیکن چند ہی روز بعد ناگپال اسے اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگا۔ اس نے دیش مکھ کو مروا دیا۔ اس طرح اس کے 2 مقاصد پورے ہو گئے۔ اسے دیش مکھ سے بھی نجات مل گئی اور کھٹمنڈو میں ہنگامے شروع کروا کے اسے اپنے بدیشی آقاؤں کی راہ ہموار کرنے میں مدد ملی۔ تم اپنے دوست کو دیش مکھ کو قید سے نجات دلا چکے تھے۔ اصولی طور پر تمہیں ہندوستان واپس چلے جانا چاہیے تھا لیکن تم نے اسی چینی کا قصہ بھی پاک کرنا چاہتے تھے جو ناگپال کی مدد سے اس دیش میں ہیروین اور دیگر منشیات کی تجارت پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ تمہیں کسی طرح اطلاع مل گئی کہ ناگپال کے 2 آدمی جنوبی علاقے سے 500 کلو ہیروین لے کر آ رہے ہیں اور ہیروین کی یہ پہلی بڑی کھیپ وصول کرنے کے لیے چانگلی اپنے آدمیوں کے ساتھ کھٹمنڈو سے 250-300 میل دور پدمی نامی بستی میں موجود تھا، لیکن تم نے پدمی سے آگے نکل کر ان دونوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر 500 کلو ہیروین پر قبضہ کر لیا۔ وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح پورے ملک میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تم ہندوستان کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرو گے، اس لیے ان کی تمام تر توجہ سرحد کی طرف ہے۔ یہ بات ابھی تک ان کے ذہن میں نہیں آئی کہ تم پہاڑوں میں کسی دور دراز کی بستی میں پناہ لیے ہوئے ہو۔ اگر تم یادداشت کھو جانے کا ڈھونگ ختم کر دو اور اس ہیروین میں سے آدھا حصہ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں بحفاظت سرحد پار کروا کر ہندوستان پہنچا سکتا ہوں۔ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ایک بار پھر بے بسی سے سر جھٹک دیا۔ ویسے تمہاری یہ کیفیت کب تک درست ہو جائے گی؟ تریدیو نے مشتبہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتا، وید جی کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے 2-4 روز میں میری یادداشت لوٹ آئے اور اس میں غیر معینہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ تریدیو نے کہا، میں پھر کسی وقت تم سے ملاقات کروں گا، اپنے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ تریدیو کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد سمبا غار میں آ گیا۔ میں اس وقت شدید ذہنی الجھن میں مبتلا تھا، دماغ پر چونٹیاں سی رینگ رہی تھی۔ سمبا چہرے کے تاثرات سے میری اندرونی کیفیت کو بھانپ گیا۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنے کی
کوشش کر رہا تھا لیکن میری زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ بالآخر کئی منٹ کی خاموشی کے بعد میں نے اسے تریدیو سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر سمبا بری طرح چونک گیا۔ ہیروین، اس نے نظریں میرے چہرے پر جما دی۔ صورتحال خاصی پیچیدہ ہو گئی ہے، میرے خیال میں ہمیں فوراً پولیس کو اطلاع دے دینی چاہیے، وہ لوگ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ پولیس؟ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ یہاں سے تقریباً 30 میل دور کالی کوٹ نامی گاؤں میں پولیس کی ایک چوکی ہے، سمبا نے بتایا۔ وہ لوگ قبائلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور اس طرف کبھی کوئی پولیس والا آیا بھی نہیں، لیکن یہ معاملات بہت سنگین ہے، ہمیں پولیس کو اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ میں بخشو کو یاک کے لمبے بالوں والا تبتی بیل روانہ کر دیتا ہوں۔ 30 میل کا فاصلہ اگرچہ زیادہ نہیں، لیکن ان پہاڑوں میں راستے بہت دشوار اور خطرناک ہیں۔ وہ شام تک وہاں پہنچ جائے گا اور میرا خیال ہے کل صبح تک کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر یہاں واپس آ جائے گا۔ میں بخشو کو دیکھتا ہوں، اسے ابھی روانہ کر دینا چاہیے۔ سمبا تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں بستر پر لیٹ گیا، میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ صورتحال نہ صرف پیچیدہ بلکہ نہایت سنگین بھی تھی۔ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ میں ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہوں تو میرا ٹھکانہ جیل کے سوا اور کہیں نہیں ہوگا۔ اس تصور ہی سے میں لرز اٹھا۔ بملا لاپتہ تھی یا شاید وہ بھی صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے غائب ہو گئی تھی۔ میرے لیے بھی بچاؤ کا ایک ہی راستہ تھا، فرار۔ میں وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی دن بھر بملا کی تلاش بھی جاری رہی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل گیا، میں اپنے غار میں آ کر لیٹ گیا۔ سمبا آج بھی وہیں رہ گیا تھا، لیکن رات کو وہ میرے پاس نہیں رہا تھا۔ میں بار بار اٹھ کر غار سے باہر جھانک رہا تھا اور بالآخر جب سناٹا چھا گیا تو میں غار سے باہر آ گیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا میدان کی طرف چلنے لگا۔ اچانک اسی طرف سے کوئی پتھر لڑکنے کی آواز سن کر میں جلدی سے ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے دبک گیا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن نہ تو کوئی آہٹ ہوئی اور نہ ہی کوئی نظر آیا۔ میں پتھر کی آڑ سے نکل کر ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچ اٹھی۔ سر پر لگنے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور لہراتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جہاں میری آنکھ کھلی وہ تقریباً 12 فٹ طویل اور 7 فٹ چوڑا ایک پہاڑی غار ہی تھا۔ چھت اس قدر نیچی تھی کہ قدرے لمبے قد کے آدمی کا سر چھت کو چھو سکتا تھا، لیکن ایک طرف دیوار کے قریب ایک چبوترا تھا جس پر ٹین کا بنا ہوا ایک چراغ جل رہا تھا۔ اس چراغ میں بھی کسی قسم کی چربی جل رہی تھی۔ گاڑے دھوئیں کے ساتھ غار میں ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قریب ہی پانی سے بھرا ہوا ایک برتن بھی پڑا ہوا تھا۔ میری ایک کلائی آہنی کڑے میں جکڑی ہوئی تھی جس سے منسلک زنجیر کا دوسرا سرا دیوار میں لگے ہوئے ایک ہک میں پھنسا ہوا تھا۔ چند لمحوں تک تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، پھر رفتہ رفتہ صورتحال واضح ہونے لگی۔ رات کو غار کے سامنے والے میدان میں میرے سر کی پشت پر ضرب لگا کر مجھے بے ہوش کیا گیا تھا اور اب میں ایک قیدی تھا، لیکن میں ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ مجھے قید کرنے والا کون تھا۔ میں کچھ دیر تک اسی حالت میں پڑا رہا، پھر اٹھ کر اس قید خانے کا جائزہ لینے لگا۔ زنجیر خاصی لمبی تھی۔ میں اس حد تک آگے بڑھتا رہا جس حد تک زنجیر اجازت دے رہی تھی۔ یہ غار شاید پہلے بھی قید خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ ایک طرف کپڑوں کے چند چیتھڑے اور غلاظت کا ڈھیر نظر آ رہا تھا جس سے شدید تعفن اٹھ رہا تھا۔ میں دوسری طرف گھومنا ہی چاہتا تھا کہ کونے میں کوئی چیز چمکتی ہوئی دیکھ کر رک گیا۔ میں نے چبوترے پر پڑا ہوا چراغ اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا اور پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ روشنی میں چمکنے والی چیز دھوپ کا وہ چشمہ تھا جو گزشتہ روز میں نے تریدیو کی آنکھوں پر دیکھا تھا۔ اس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور فریم درمیان سے مڑا ہوا تھا۔ میرے لیے خوفزدہ ہونے کی بات یہ تھی کہ ٹوٹا ہوا وہ چشمہ ایک انسانی ہاتھ کی گرفت میں تھا جس کا باقی حصہ دیوار کے پیچھے تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ بملا تھی۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو حقیقت جوں کی توں میرے سامنے موجود تھی۔ بملا کا مردہ جسم آڑی ترچھی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا لباس تار تار اور جسم پر چھوٹے بڑے زخموں کے لاتعداد نشان نظر آ رہے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ مرنے سے پہلے اس پر بہت تشدد کیا گیا تھا۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ بملا کی اذیت ناک موت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں تھا۔ میں ذرا اور آگے بڑھا تو میرے دماغ کو ایک بار پھر شدید جھٹکا لگا۔ اس تنگ سی دراڑ میں بملا کی لاش سے 3-4 گز آگے تریدیو کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا نرخرا
کٹا ہوا تھا اور آس پاس خون بکھرا ہوا تھا اور جو جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ میں اس دراڑ سے باہر آ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بملا کو بستی سے غائب کرنے والا تری دیو تھا، لیکن یہاں کوئی اور بھی تھا جس نے تری دیو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میرے دماغ میں تیز سنسناہٹ ہو رہی تھی، سر پر جہاں ضرب لگائی گئی تھی وہاں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سر میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ پھر اچانک ہی میرے دماغ میں روشنی کا ایک کوندا سا لپکا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ماضی کی طرف لوٹنے لگا۔ میری کھوئی ہوئی یادداشت لوٹ رہی تھی۔ بیتے ہوئے واقعات تاریکی سے سر ابھر کر سامنے آنے لگے۔ خیالات اور یادوں کی اس ہجوم میں میرا دماغ دکھنے لگا۔ میں بار بار سر کو جھٹکنے لگا کہ ذہن کا بوجھ کسی طرح کم ہو سکے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ماضی کی ایک ایک تصویر ذہن میں واضح ہوتی چلی گئی۔ آخری بات جو بالکل واضح ہو کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ میں اور بملا چانگلی کے 2 آدمیوں کو ختم کر کے 500 کلو ہیروئن پر قبضہ کر کے اپنی گاڑی سے دور نکل جانا چاہتے تھے جہاں چانگلی اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ رات بھر پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے ہم نہ جانے کہاں نکل آئے تھے اور پھر کار کا وہ حادثہ بھی واضح طور پر میرے ذہن میں ابھر آیا۔ آخری بات جو مجھے یاد تھی وہ یہ تھی کہ میری کار ڈھلان پر لڑکتی ہوئی گہرائی میں بہتے ہوئے دریا کی طرف جا رہی تھی اور میں بھی کار کے پیچھے ڈھلان پر لڑک رہا تھا اور پھر میرا سر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ تارانگ قبیلے کی اس بستی میں سب سے پہلے یوگیندر ناتھ نے اپنے آپ کو ٹورزم کا افیسر ظاہر کر کے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ کسی کار کی شناخت کے بہانے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد یوگیندر ناتھ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر تری دیو سامنے آیا۔ وہ اپنے آپ کو میرا شناسہ ظاہر کر کے مجھ سے ہیروئن کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا اور اب بملا اور تری دیو کی لاشیں میرے سامنے تھیں۔ بملا کو میری ساتھی سمجھ کر تری دیو نے اغوا کیا تھا۔ وہ اس پر تشدد کر کے ہیروئن کے بارے میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن بملا تشدد کی تاب نہ لا سکی اور ختم ہو گئی اور پھر کسی اور نے تری دیو کو بھی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یوگیندر ناتھ اور بملا کو تری دیو نے قتل کیا تھا، لیکن یہ سوال بہت اہم تھا کہ تری دیو کو ہلاک کرنے والا کون تھا۔ یوگیندر ناتھ اور تری دیو کے بارے میں مجھے یقین ہو چکا تھا کہ انہیں کسی طرح یہ پتا چل گیا تھا کہ میں چانگلی کے آدمیوں سے ہیروئن چھین کر لے بھاگا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے ہیروئن ہتھیانا چاہتے تھے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو میں نے سر جھٹک کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ لیمپ میں تیل ختم ہو رہا تھا، روشنی کیونکہ کم ہو گئی تھی۔ میری کلائی پر پڑی ہوئی ہتھ کڑی خاصی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ میں اٹھا، ہاتھ کو کم سے کم حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تکلیف زیادہ نہ ہو۔ سناٹا میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن پھر اچانک باہر کسی جگہ دمک سنائی دی۔ وہ باریک قدموں کی آواز تھی جو لمحہ بے لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ بالآخر غار کے دانے کے سامنے پہنچ کر وہ آواز رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے پر پڑی۔ میری آنکھیں چوندیا گئیں اور میں نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ بہت بہادر بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ بستی کے راج کو بھول جاؤ اور ذرا میری اس مہمان خانے میں بھی رہ کر دیکھ لو۔ یہ آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دروازے میں 3 آدمی کھڑے تھے۔ ایک چند گومپا، دوسرا وہی جانور نما آدمی جو 2 مرتبہ مجھ سے پٹ چکا تھا۔ اس نے تیسرے آدمی کو پکڑ رکھا تھا۔ وحشی نے اس آدمی کو زوردار دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا غار کے وسط میں آن گرا۔ وہ سمبا تھا جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھنسا ہوا تھا۔ سمبا کی حالت دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ اس کی پیشانی سے بہنے والا خون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی تھی۔ میں چند لمحے متوحش نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند گومپا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو مجھے اغوا کرنے والے تم تھے، لیکن سمبا کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ اسے یہاں لانا میرے لیے یوں بھی سود مند ثابت ہو سکتا ہے کہ بستی میں اب تمہیں تلاش کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ تمہارے غائب ہونے پر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا ہوگا۔ گومپا نے جواب دیا۔ اس کے بدے ہونٹوں پر بڑی کری ہنسی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لیکن بملا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اسے اس بے رحمی سے کیوں ہلاک کیا گیا؟ میں نے کہا۔ اس پر بومبا کا دل آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی اس جانور نما آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 2 مرتبہ تمہاری وجہ سے بچ گئی تھی، لیکن بالآخر اس کے قابو آ ہی گئی۔ ویسے وہ دیکھنے میں تو بڑی نازک سی لگتی تھی، لیکن بڑی جاندار نکلی۔ آخر وقت تک مزاحمت کرتی رہی۔ آخر میں تو تری دیو نے بھی اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ بومبا نے اس کا بھی قصہ تمام کر دیا، کیونکہ تری دیو کا
کا زندہ رہنا بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور بملا تو ویسے بھی تمہاری ساتھی تھی، تمہارے ہر راز سے بھی واقف ہوگی۔ ہم اس سے وہ راز اگلوانا چاہتے تھے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ بڑی سخت جان تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس نے منہ سے ایک لفظ تک نہیں اگلا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، میں نے جواب دیا۔ تم تو سب کچھ جانتے ہو نا؟ اچانک گومپا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم تمہارا راز تم ہی سے معلوم کر لیں گے۔ میں کیسے جانتا ہوں؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ تم جانتے ہو میں اپنی یادداشت سے محروم ہو چکا ہوں، میں نے چہرہ جھکاتے ہوئے کہا۔ میں گومپا پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میری یادداشت لوٹ آئی ہے۔ گومپا نے مجھے گھورا۔ میں تم سے علیحدگی میں بات کروں گا۔ اس نے بومبا کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سمبا کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا نکال دیا اور پھر آگے بڑھ کر میری ہتھکڑی بھی کھول دی۔ میں دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی سہلانے لگا۔ تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی گومپا، سمبا نے اسے دھمکی دی۔ بستی کے لوگوں کو ہمت سنگھ اور بملا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ بملا کو تم نے ختم کر دیا ہے۔ ہمت سنگھ کی گمشدگی پر لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، تم کسی طرح بچ نہیں سکو گے۔ ویسے بھی تمہاری مجرمانہ اور غیر اخلاقی سرگرمیاں جس طرح بڑھ رہی ہیں، وہ بھی اب بستی کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ میری مجرمانہ اور غیر اخلاقی سرگرمیاں؟ گومپا نے ہلکا سا کہا لگایا۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے سمبا، تم دیکھ چکے ہو کہ اس بستی کی عورتیں کس طرح میرے اشارے پر بے لباس ہو کر میرے سامنے رقص کرنے لگتی ہیں اور مرد میرے پیر چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو چند لوگ میرے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب بستی کے لوگ مجھے سجدے کریں گے۔ میرے اندر کی شکتی انہیں مجبور کر دے گی۔ اندر کی شکتی کے نام پر میں چونک گیا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک رات پہلے اس نے مجھ پر بھی اپنی وہ شکتی آزمانے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میرے اندر بھی کوئی شکتی موجود ہے۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ گومپا کو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور اب میں اپنے حواس میں آ چکا تھا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے گومپا، سمبا کے بجائے میں نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن تم نے ان لوگوں کی زندگی کو جس طرح جہنم بنا رکھا ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اب تمہاری کوئی شکتی کام نہیں آئے گی۔ اوہو، گومپا کی آنکھوں کی سرخی کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس نے نظریں میرے چہرے پر جما دی۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا، لیکن میں فوراً ہی سنبھل گیا اور پلک جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ گومپا کھڑے کھڑے لڑکھڑا گیا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ بومبا، وہ داڑا، اسے باہر لے کر چلو۔ میں اسے بتاؤں گا کہ میرے اندر کتنی شکتی ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے گومپا، تم زندگی بھر ہمیں اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا، میں یہ روگ نہیں پالوں گا، لیکن تم لوگوں کو اس طرح غائب کر دیا جائے گا کہ دنیا میں تمہارا نام تک نہیں رہے گا۔ گومپا نے جواب دیا اور بومبا کو اشارہ کیا۔ بومبا نے میرے بازو پر گرفت جما دی۔ ہم مختلف سرنگوں سے ہوتے ہوئے غار سے باہر ایک کھلی جگہ پر آ گئے۔ باہر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چاروں طرف سے عمودی چٹانوں میں گرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ 3-4 جگہوں پر مشعلیں جل رہی تھی۔ ایک طرف دہکتے ہوئے کوئلوں کا ڈھیر تھا، اس کے دائیں بائیں لکڑیوں کے اسٹینڈ تھے جن پر لوہے کا ایک موٹا سریا رکھا ہوا تھا اور لوہے کے اس سریے پر پہاڑی بکرا یا ایسا ہی کوئی جانور ٹنگا ہوا تھا جو نیچے دہکتے ہوئے کوئلوں پر روسٹ ہو رہا تھا۔ ایک ننگ دڑنگ عورت تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس سریے کو گھما دیتی تھی تاکہ بکرے کا گوشت چاروں طرف سے روسٹ ہو سکے۔ ایک اور دوسری عورت کسی اور کام میں مصروف تھی۔ ان دونوں کا تعلق کارانگ قبیلے ہی سے تھا اور ان کے حسین ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے غار میں گومپا نے ایک بار پھر مجھ پر اپنی شکتی آزمانے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ہپناٹزم کا ماہر تھا۔ اس نے ہپناٹزم ہی میں سے ان لوگوں کے اذہان مسخر کر رکھے تھے اور قبیلے کے سیدھے سادے لوگ اس کی پر اسرار شکتی سمجھ بیٹھے تھے اور گومپا کی اسی پر اسرار قوت کے بل بوتے پر وہ کتوں کی طرح اس کے پیر چاٹنے پر مجبور تھے۔ بیٹھ جاؤ، گومپا نے ایک سٹول کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی دوسرے سٹول پر بیٹھ گیا۔ میں ایک بات تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے تعاون کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہاں نہ تو کوئی تمہاری مدد کو آئے گا اور نہ ہی تم یہاں سے فرار ہو سکتے ہو۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں سچ اگلوانا بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میں گومپا نے باتوں ہی باتوں میں اپنے بارے
بارے میں جو انکشاف کیا وہ بہت ہی سنسنی خیز تھا۔ وہ کھٹمنڈو کا رہنے والا تھا۔ بدماشی اور گنڈا گردی کے حوالے سے شہر کے بعض علاقوں میں اس کی بڑی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہپناٹزم کا بھی ماہر تھا۔ وہ جرائم اور دادا گیری میں اپنے اس علم سے بھی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 5 سال پہلے اس کا ایک مخالف گروہ سے تصادم ہو گیا۔ اس تصادم میں گومپا کے ہاتھوں 3 آدمی مارے گئے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا لیکن وہ بھاگ نکلا۔ کچھ عرصہ وہ شہر کے نواب میں واقع بدھوں کی ایک چھوٹی سی بستی میں رپوش رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب شہر کا رخ کرنا خطرے سے خالی نہیں تو وہ دھول گری کی طرف فرار ہو گیا اور پہاڑوں میں واقع چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ تارانگ قبیلے کی یہ بستی اس کے لیے ہر لحاظ سے محفوظ تھی۔ شہر کی تہذیب سے قطعی نا آشنا یہ سیدھے سادے لوگ بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے گومپا کو مہمان سمجھ کر پناہ دی۔ گومپا کچھ عرصے تک قبیلے کی مختلف بستیوں میں گھومتا رہا، پھر غاروں والی اس بستی کو مستقل ٹھکانے کے طور پر منتخب کر لیا اور اپنی ہپناٹزم کی قوت سے ان پر اثر انداز ہونے لگا۔ سب سے پہلے اس نے بومبا کو اپنے قابو میں کیا۔ دیو قیامت بومبا بستی کا سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس 3 عورتیں تھیں اور اس نے تینوں کو گومپا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ گومپا آہستہ آہستہ ہاتھ پیر پھیلاتا گیا۔ اس نے ہپناٹزم کے ذریعے کئی لوگوں کو اپنا مطیع بنا لیا، لیکن بستی کے بہت سے لوگ ذہنی طور پر مضبوط تھے، وہ اس کے داؤ میں نہیں آئے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔